ایران کے اسرائیل پر تازہ میزائل حملوں نے مشرق وسطیٰ میں ایک بار پھر بڑی جنگ کے آغاز کے خدشات کو جنم دیا ہے۔ چلیے جانتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے پاس کون سے اسلحہ اور کتنی فوجی طاقت ہے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2152 کلومیٹر کا زمینی فاصلہ ہے اور ایران نے وہاں تک اپنے میزائل پہنچا کر یہ تو ثابت کر دیا کہ جس میزائل پروگرام پر وہ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے اس میں کافی ترقی ہوئی ہے۔ دوسری جانب اس بات کی کوئی حتمی تصدیق نہیں کہ اسرائیل کے پاس کتنے میزائل ہیں، لیکن یہ بات واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اگر کسی ملک کے پاس جدید ترین میزائلوں کا ذخیرہ ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ میزائلوں کا ذخیرہ اس نے گزشتہ 6 دہائیوں میں امریکہ سمیت دیگر دوست ممالک کے ساتھ اپنے اشتراک یا اپنے طور پر ملک ہی میں تیار کیے ہیں۔ CSIS میزائل ڈیفنس پروجیکٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کئی ملکوں کو میزائل برآمد بھی کرتا ہے۔ اسرائیل کے مشہور میزائلوں میں ڈیلائلا، جبرائیل، باریون، جیریکو 1، جیریکو 2، جیریکو 3، لورا اور پوپیٹی شامل ہیں۔ اگر ایران کا دفاعی بجٹ $10 ارب کے قریب ہے تو اس کے مقابلے میں اسرائیل کا دفاعی بجٹ $24 ارب سے ذرا زیادہ ہے۔ جہاں ایران کی آبادی اسرائیل سے کہیں زیادہ ہے، اسی طرح سے اس کے حاضر سروس فوجی بھی اسرائیل کے مقابلے میں تقریباً 6 گنا زیادہ ہیں۔ ایران کے فعال فوجیوں کی تعداد 6,10,000 جبکہ اسرائیل کے ایسے فوجیوں کی تعداد 1,70,000 ہے۔ اسرائیل کے پاس جس چیز کی برتری ہے وہ اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اور بہترین جدید طیاروں سے لیس ایئر فورس ہے۔ اس کے پاس 241 لڑاکا طیارے اور 48 تیزی سے حملہ کرنے والے ہیلی کاپٹر ہیں، جبکہ ایران کے پاس جنگی طیاروں کی تعداد 186 ہے اور اس کے بیڑے میں صرف 13 جنگی ہیلی کاپٹر ہیں۔ دونوں ممالک نے ابھی تک اپنی بحری افواج کی زیادہ صلاحیتوں کا مظاہرہ تو نہیں کیا، لیکن اگرچہ وہ جدید بنیادوں پر نہ بھی ہو، پھر بھی ایران کی بحری فوج کے پاس 101 جہاز جبکہ اسرائیل کے پاس 67 جہاز ہیں۔ ایران نے عراق کے ساتھ جنگ کے بعد اپنے میزائل سسٹم اور ڈرونز پر زیادہ کام کیا اور شارٹ اور لانگ رینج میزائل اور ڈرونز بنائے جو مبینہ طور پر اس نے مشرق وسطیٰ میں اپنے حریفوں کو بھی مہیا کیے ہیں۔ حوثیز کی طرف سے سعودی عرب پر داغے میزائلوں کے تجزیے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ ایرانی ساخت کے تھے۔ ایران کے میزائلوں میں شہاب 1 میزائل ہے جس کی رینج 300 کلومیٹر ہے، جبکہ اس کا دوسرا ورژن شہاب 2 500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے۔ شہاب سیریز کا تیسرا میزائل شہاب 3 2000 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میزائلوں میں 700 کلومیٹر تک مار کرنے والے ذوالفقار، 750 کلومیٹر تک مار کرنے والا قائم 1 بھی شامل ہے۔ ایران کے میزائلوں میں ایک اہم اضافہ فتح 110 ہائپر سونک میزائل ہے جو 300 سے 500 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگرچہ ایران نے سینکڑوں میزائلوں اسرائیل پر داغے ہیں، لیکن دوسرے ممالک میں جا کر گوریلا آپریشن کرنے کا تجربہ اسرائیل کا ہے اور وہ ہمیشہ ہی اس میں کامیاب ہوا۔ لیکن جب بات ہوتی ہے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی تو ایران کے رقبے اور فوج میں زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آتا ہے کہ اسرائیل ایسا نہیں کرے گا۔ اس کی برتری فضائیہ طاقت، میزائل اور ڈرونز ہیں۔ اگر اس نے رد عمل ظاہر کیا تو ممکنہ طور پر انہی کے ذریعے کرے گا۔ ویسے ماضی میں ایران کے ہائی پروفائل فوجی اور سویلین شخصیات بھی اس طرح کے حملوں میں ہلاک کی گئی ہیں۔ اگرچہ اسرائیل نے اکثر اوقات اس کا باقاعدہ اعتراف نہیں کیا، لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو بھی ہے جسے سائبر اٹیک کہہ سکتے ہیں۔ سائبر اٹیک کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل ایران پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ وجہ صاف ہے کہ ایران کا دفاعی نظام اسرائیل کے دفاعی نظام جتنا ایڈوانس نہیں ہے، اس لیے اسرائیل کے نظام پر سائبر حملہ زیادہ آسان ہے۔ بیورو رپورٹ، انقلاب نیوز، نئی دہلی۔